हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं महमूद गजनवी एक्सपोज्ड, सोमनाथ टेम्पल रेड एंड ये क्या, ख्वाजा आसिफ्स रिमार्क्स। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, नहीं है, एक सिंबल है डिफाइंस का। और आपके तो गजनवी मिसाइल के गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी। पाकिस्तान नामी रियासत के वजूद में आने के बाद इसकी बहुत सी जस्टिफिकेशंस मुख्तलिफ हलकों के जरिए दी जाती हैं, जिसमें काफ़ी नैरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नैरेटिव है पहले रोज से, एक मॉडरेट नैरेटिव है जो ये कहता है कि मुस्लिम स्टेट और स्टेट फॉर मुस्लिम्स में फ़र्क होता है, और एक नैरेटिव ये है जो कहता है कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनी मॉडर्न जदीद दुनिया की पहली, जिसका एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट और एक तसव्वुर था जो कि मटीरियलाइज करना है और इसके अलावा किसी बेनिफिट को नहीं देखना। और एक तसव्वुर जो कि इंतहाई रेडिकल फार राइट तसव्वुर है, वो ये है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज द नेगेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पाकिस्तान का बनाया जाना ही हिंदुस्तान की नफ़ी है। इसीलिए जो लोग इस आखिरी इंटरप्रिटेशन पे यकीन करते हैं, जिस पे मैं बिलीव नहीं करता, उसकी वजह यह है कि 5-6 हज़ार साल की कॉमन रूट्स को आप डिफाई नहीं कर सकते, एक ही झटके में तोड़ नहीं सकते। तो अगर जो लोग इस पे यकीन करते हैं वो ये कहते हैं कि हर वो हिस्टोरिकल फिगर जिसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया वो हमारा हीरो है। ये नहीं सोचते कि जिस खित्ते पर वो हमलावर हो रहे थे उसमें हमारे अपने लोग भी यहाँ पर उनके मुतासरीन में से शामिल हैं। तो इसी वजह से जिस तरह आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने तारीख को आइडियोलॉजी से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी। और जॉन एलिया साहब कहते हैं कि जिस मुल्क की नजरियाती बुनियादें ही नफरत में पड़ी हों, उसके असाब कितनी देर उसका साथ दे सकते हैं। तो इसीलिए इस मरतबा भी अगर हम बात करें, जिस तरह से फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि कुछ कौमें तारीख को एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल करती हैं, वक्त आने पर ज़रूरत के मुताबिक उससे एक अपनी पसंद का कॉस्ट्यूम निकाल के पहन लेती हैं, इस तरह हमने भी तारीख को एक म्यूजियम की तरह यूज़ किया। कभी उसमें से टर्किश लिबास निकाल के पहन लिया, कभी सेंट्रल एशियन लिबास निकाल कर पहन लिया, कभी उसमें से अरबिक लिबास निकाल के पहन लिया, और कभी उसमें से ईरानियन लिबास निकाल कर पहन लिया। अगर नहीं पहना कोई लिबास तो वो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तारीख का लिबास नहीं पहना। इस मरतबा जो कंट्रोवर्सी जन्म ली, जिसकी आज हम बात करने के लिए आए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जो इससे पहले एक टॉक थी एज अ फॉरेन मिनिस्टर एशिया सोसाइटी में, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम एनी पाकिस्तानी डिप्लोमेट टू दिस डेट, केम एज अ सरप्राइज दैट ही डिड दिस। बट इसके साथ साथ इस मरतबा एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि दरअसल महमूद गजनवी को मैं हीरो नहीं मानता, कोट एंड कोट ही वाज अ थीफ एंड अ प्लंडरर who looted India, for looting, यानी कि मैं उसको हीरो नहीं मानता, वो लुटेरा, चोर और डाकू था। और इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को एंडोर्स भी किया, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, और इसके जवाब में तालिबान ने रिस्पॉन्ड किया। तालिबान ने ये जवाब दिया, his remarks are insolent and historically inaccurate। ये लो तालिबान, उनके जो अफगानिस्तानी, तारीखी हकाइक, ये हमारे इंडियंस को नहीं समझ में आता ना, हम हिंट डालते रहते हैं। अफगानिस्तान सही है, गजनवी और अफगानिस्तान बड़ा अपना दोस्त हो गया, महमूद गजनवी के नाम पे अपने मिसाइल बनाए हुए हैं, और एट द सेम टाइम एक पाकिस्तानी ऑफिशियल उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। ये तो आयरॉनिक बात है। इससे एक डिबेट जन्म ली जो कि एक नेशनल आइडेंटिटी की डिबेट है कि आइडेंटिटी हमारी दरअसल कहाँ पर स्टेम करती है, और साथ एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की तारीखी पस मंजर की एक बहस शुरू हुई। ख्वाजा आसिफ साहब की इस स्टेटमेंट को आज हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस के तौर पे कि आया महमूद गजनवी कोई हीरो था या सिर्फ दे रहा था। तो इससे पहले कि मैं आपको सोमनाथ के मंदिर पर होने वाले हमलों की डिटेल बताऊं और उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी ये बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुल्तान में जो मैसेकर किए महमूद गजनवी ने, उसकी वजह क्या थी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दरअसल उसकी हिंदुस्तान में आने की वजह क्या थी। पहले ये सुन लें कि गजनवीद एम्पायर का आगाज कहाँ से होता है और इसकी प्री हिस्ट्री क्या है। कुछ एम्बिशियस टर्किश जनरल्स जो कि दरअसल समनीद एम्पायर का हिस्सा थे मिड 10th सेंचुरी में, यानी कि 950s के अराउंड, वो एम करना शुरू करते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के हवाले से। और गजनवी डायनेस्टी जो है वो अलुब्तगीन से उसका आगाज होता है, जो खुद एक समनीद टर्किश जनरल था, खुरासान का गवर्नर जिसको लगाया गया था। और साथ साथ ये कि खुरासान का गवर्नर बनने के बाद ज़बुलिस्तान का इलाका जो कि ईस्टर्न अफगानिस्तान है, वहाँ पर अलुब्तगीन ने अपनी इजारादारी कायम की, वहाँ पर मौजूद जो हिंदू शाही ख़ानदान का कंट्रोल था वो उनसे लिया। और इसके साथ साथ ये
کہ سینٹرل اور ایسٹرن افغانستان کا ریجن اس کے بعد کھل گیا، جو کہ پریڈومیننٹلی ایک پیگن ریجن تھا، یعنی کہ جہاں غیر مسلم آباد تھے. ٹھیک ہے. البتگین کی موت کے بعد اس کے سن ان لا سبکتگین نے اپنا رول جو ہے وہ آگے بڑھایا اور 977 میں غزنوی ملٹری کے وہ ہیڈ بن گئے، اور خراسان میں جو انٹرنل ریبیلینز ہو رہے تھے ان کو کنٹرول کیا دراصل سبکتگین نے. ساتھ ساتھ یہ کہ سبکتگین کی بھی جو روٹس تھیں وہ ٹرکش تھیں اور کرگستان کی روٹس تھیں، یعنی کہ مینلی تو ترک لوگ تھے یہ. اور اس نے غزنوی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی اور اسی کا بیٹا تھا جس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی. سبکتگین کے دور میں راجہ جے پال جو کہ ہندو شاہی ڈائنسٹی سے تھا، اس نے غزنا کو اٹیک کرنے کی کوشش کی 986 میں، جس کے جواب میں سبکتگین نے بدلہ لیا ہندو شاہی سے، ان کو ڈیفیٹ کیا اور کابل ریور کا کنٹرول حاصل کر لیا. اب یہ سب کچھ محمود غزنوی سے پہلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پشاور تک جو تسلط تھا وہ قائم کر لیا سبکتگین نے، اور اس سارے افیئر کی کوئی بھی آئیڈیولوجیکل موٹیویشن نہیں تھی جو ہمیں بتائی جاتی ہے. ہم سے جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف آئیڈیالوجی کی بیس پہ، فیتھ کی بیس پہ، مذہب کی بیس پہ ہو رہا تھا. لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں گھسیں کیسے، کیونکہ سب کو معلوم تھا اور آج بھی ہے کہ یہ سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھا. 997 میں سبکتگین کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے آئر کے طور پہ، یعنی اپنے جانشین کے طور پہ جس کا نام دے کر جاتا ہے کہ یہ غزنوید امپائر کے تھرون پہ، منصب پہ بیٹھے گا، وہ اس کا چھوٹا بیٹا اسماعیل ہوتا ہے. مائنڈ یو کہ محمود غزنوی کو نامنیٹ نہیں کیا جاتا، لیکن محمود غزنوی انکار کر دیتا ہے اپنے باپ کی اس ول سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس کو تو طاقت چاہیے تھی. اسی لیے جو ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جو یہاں پر باہر سے اس کو مار کے گیا وہ رائچیس تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے ہی بھائی کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیتا ہے، اسماعیل کو ہرا دیتا ہے اور اس کو اٹھا کے گزغان کے قلعے میں ساری زندگی کے لیے عمر قید دے کے، لائف امپریزنمنٹ دے کے بند کر دیتا ہے اور غزنا کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یہ وہ دور ہے جب غزنا کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، نہ اس کی کوئی بہت بڑی اربن امپورٹنس تھی، لیکن کیونکہ محمود غزنوی اپنے آپ کو وہاں سے ایسوسیٹ کرتا تھا، اسی لیے اس نے سارا لوٹ اور پلنڈر جو بھارت سے چوری کیا اور اٹھایا اس کو وہاں لے جا کر شفٹ کرنا شروع کر دیا. اس دوران اپنی لیجیٹمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی نہ کسی کی افرمیشن بھی چاہیے تھی، کسی کا آشرواد بھی چاہیے تھا، اور وہ ملا بغداد کی عباسڈ کیلیفیٹ سے. کیلف القادر نے انڈورس کر دیا غزنوید امپائر کو، جس کے بدلے میں محمود غزنوی نے ایکسپینسو گفٹس بھیجنا شروع کر دیے ہندوستان سے چرائے گئے بغداد، تاکہ یہ تعلق قائم رہ سکے اور ان کا ہاتھ اس کے سر پر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں، جن کے نام اور کتابیں میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ پر ڈاؤٹ کریں کہ کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمود غزنوی بذات خود سیلف پروکلیمڈ اپنے آپ کو سنی اسلام کا ڈیفینڈر کہا کرتا تھا، اور وہ صرف باربیرک یا وہ صرف ظلم غیر مسلموں پر نہیں بلکہ غیر سنی لوگوں کے اوپر بھی کیا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عراق اور ایران کی بوئی ڈائنسٹی تھی اس کے خلاف، اور جو اسماعیلی فاطمیز تھے، جو شیعائٹ فاطمیز تھے جو کہ ایجپٹ اور سیریا میں تھے، ان کے خلاف اپنے آپ کو ایک واحد طاقت کہا کرتا تھا. اگریسولی سنی اسلام کو پروموٹ بھی کرنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ ہر وہ انسان جو کہ میرے اس تھیولوجیکل فریم ورک سے اگری نہیں کرتا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور اس کا میں آپ کو ثبوت دوں گا آگے جا کے. یہ ابھی صرف کہانی نہیں ہے. غزنوید امپائر ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے انڈر محمود غزنوی آفٹر 998. اور اگر اس امپائر کی وسعت کی، اس کی واسٹنس کی بات کی جائے تو ویسٹ میں آذربائیجان، ایسٹ میں گینگیز ویلی آف انڈیا، اس کے علاوہ نارتھ میں خوارزم، اور ساؤتھ میں پاکستان کا علاقہ مکران کا انڈین اوشن. اتنی بڑی سب یہی ایریا ہے. 999 میں سفرید جو ڈائنسٹی ہے اس کو غزنوی تباہ کر دیتے ہیں. سجستان جو کہ سفرید کے انڈر تھا 1009 میں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں. بلوچ کو مکران میں ڈیفیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ خوارزم حاصل کر لیتے ہیں خارکنیت سے معاہدہ کرنے کے بعد، اور ایک نئی ڈائنسٹی کا جو ملٹری کیپٹل ہے وہ غزنا کو بنا لیتے ہیں. اب آ جائیے ہندوستان کی طرف. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہندو شاہی جو ڈائنسٹی تھی اس کے خلاف اس سے پہلے ہی سبکتگین کے دور میں لڑائی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ مسئلہ صرف لینڈ کا رہا ہے. یہی بات ہم نے محمد بن قاسم والی ویڈیو میں کی تھی کہ ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ دراصل اس کی واحد موٹیویشن صرف پائٹی تھی. بالکل ایسا نہیں تھا. یہاں پر بھی یہی تھا کہ ہندو شاہی ڈائنسٹی ایک بہت بڑا روڈ بلاک تھے غزنوید امپائر کی ناردرن انڈیا میں ایکسپینشن کے درمیان. اس کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ شروع ہوا. 1001 میں جے پال کو
جو کہ ہندو شاہی ڈائنسٹی کا حصہ تھا, جو بادشاہ تھا, اس کو ڈیفیٹ کیا گیا. اس کے بعد میں جے پال کا بیٹا اننت پال 1009 میں اس کو ڈیفیٹ کیا گیا. اور کشمیر کے جو پرنسز تھے انہوں نے اس سے پہلے ایک الائنس بھی بنائی تھی غزنوی امپائر کے خلاف 1004 میں, لیکن اس کو بھی محمود غزنوی نے ڈیفیٹ کر دیا. اس دوران 1021 میں آگے جا کر کشمیر پر بھی کافی ریڈز کی گئیں, لیکن سکسیس لمیٹڈ رہی, اور تقریباً 14ویں صدی تک 14th سینچری تک جو اسلام تھا کشمیر نے اس کو امبریس نہیں کیا. آگے چلیں تو اس سے پہلے کے کچھ واقعات آپ کو بتاؤں تو 1004 میں بٹنڈا کے راجہ جو کہ ساؤتھ آف لاہور میں تھا اس وقت, 120 ہاتھی ان سے چھین لیے گئے, پلنڈر کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھنیسر ریجن جو 1014 میں حملے کا شکار بنا محمود غزنوی کے ہاتھوں, وہاں پر جو چکرا سوامی کا آئیڈل تھا یعنی کہ مورتی تھی اس کو توڑ دیا گیا اور اس کو اٹھا کے غزنہ شفٹ کر دیا گیا. تو یہ انیشیل سائنس تھے کہ محمود غزنوی کی آرمیز جہاں جایا کرتی تھی وہاں پر روتھلیس پلنڈر ہوا کرتا تھا, وہاں کسی اور ریلیجن کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی, اور وہاں پر پبلک ہیوملیشن ہوا کرتی تھی ہر اس چیز کی جو کہ اس کے راستے میں حائل تھے. لیکن ایک فرق یہ ہے جو ہسٹورین بھی کہتے ہیں کہ جزیہ نہیں لیا گیا اس کے دور میں, نہ ہی فورس کنورژن پہ انسسٹ کیا گیا, صرف یہ کہا گیا کہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں نا وہ ہمیں چاہیے. بھائی اچھا, شاید کچھ پاکستانی یہ دیکھیں ویڈیو تو کچھ عقل آئے. دیکھیے اب تو کافی سمے ہو گیا ہے, بٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو خود ہی ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کے دیش میں جو انڈیا کا پارٹ تھا پورا, آپ کے دیش میں باہر سے لوگ آئے تھے, انہوں نے لوٹ ماٹ کی, انہوں نے اپنا ریلیجن آپ پہ پورا آ گیا, ریلیجن اپنا چھوڑ کے چلے گئے, کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہے, اور جو آپ کی اسکرپٹ ہے وہ بھی باہر کی کر دی. مطلب پوری کی پوری انہوں جو ہے جو باہر سے چیز لے کے آئے تھے پوری وہاں لاگو کر دی. جو لوگ نہیں بدلے وہ ایونچولی پارٹیشن کے سمے انڈیا آ گئے. اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا, اگر کو دیکھیں کہ اگر آپ ریلیجن دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے ریلیجن کیا آپ کی لینڈ کا ہے, کیا وہیں اوریجنیٹ ہوا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں, وہ سعودی عرب میں ہوا تھا, رائٹ. تو آپ نے ریلیجن جو ہے اڈاپٹ کیا جو دور سے سعودی عرب سے اسپریڈ ہوتا ہوا آ رہا ہے, جو بھی آپ کی مرضی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرپٹ ہے, اسکرپٹ بھی پوری جو ہے پرشین ہے, اور پرشین نے کہاں سے لی تھی؟ سعودی عربیہ سے. سعودی عربیہ عربک جو ہے وہ گئی پرشین میں, پرشین انفلوئنس آیا یہاں پہ. مطلب آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہے اڈاپٹ کر لی. اس کے بعد جو وہ لوگ انویڈرز تھے اس کو گلوریفائی کیا, جبکہ یہ نہیں پتا کہ آپ کے جو اینسسٹرز ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہی تو باہر سے آئے تھے, انہوں نے تمہیں پلنڈر کیا تھا اور تم نے اسی کو مان لیا گریٹ, ہمارے ساتھ ہی اتیاچار کیا اور تم انہی کو گریٹ بول رہے ہو. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دے ہیو ٹو تھنک کہ کیا یہ صحیح ہے سسٹم کہ نہیں ہے. اور ان کا بولے نا کہ ایک امبیسڈر جس نے بولا اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں, وہ سچ بولا تو ان کو پیچھے, وہاں سے افغانستان بول رہے ہیں. افغانستان تو پورا باربیرک جگہ تھی, آج کیا اس کی ابھی بھی one of the poorest country in the world ہے, one of the poorest country in the world. Exactly. تو چلو یار ابھی شیخن اپنے تھاٹس چلتے ہیں, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی جلد. Till then take care and bye bye. تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہو تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کرو اور بیل آئیکن کو کلک کرو تاکہ آپ کو میرا جب نیا ویڈیو میں لگاؤں آپ کو اس کے بارے میں جلدی سے پتہ چل جائے.